بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ سعاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو وہ پکارنے لگے مگر وہ وقت رہائی کا نہ تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا ہے، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ اور ان کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چل پڑے باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں اس شخص کی ضرور کوئی ذاتی غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ یہ بات تو ہم نے پچھلے دین میں نہیں سنی، بے شک یہ تو ایک بنائی ہوئی بات ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہم سب میں سے انہی پر یہ ذکر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت غالب بہت عطا فرمانے والا ہے؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ ایک چھوٹا سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نوح نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الأيكة اولئك الاحزاب۔ اور قوم سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، یہی وہ لشکر ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔
ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ لوگ صرف ایک سخت چیخ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے وہ سب ان کی تسبیح کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار کود کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریق ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ انہوں نے فرمایا یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، اور بے شک اکثر شریک ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس مقدمے سے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف فرما دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ضرور بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ ہم نے فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے تباہی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کی طرح جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو برے لوگوں جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے، وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں پسند کرتا ہوں مال گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کی یاد کے لیے، یہاں تک کہ گھوڑے پردے میں چھپ گئے۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ پھر فرمایا، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ ان کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے۔ والشياطين كل بناء وغواص، اور شیاطین جنات کو بھی قابو میں کر دیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور قیمتی پتھروں کے لیے غوطہ لگانے والے تھے۔ وآخرين مقرنين في الأصفاد، اور دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، یہ ہماری عطا ہے، بس آپ چاہیں کسی پر احسان کریں یا اپنے پاس رکھیں، کوئی حساب نہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرمائے اور ان کے برابر اور بھی ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیجئے اور اس سے ماریے اور قسم نہ توڑیے، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ کتنے اچھے بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو جو بڑی قوت والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں چن لیا تھا ان کی ایک امتیازی صفت کے ساتھ جو آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور الیسع علیہ السلام کو اور ذوالکفل علیہ السلام کو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے ضرور اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب طلب کریں گے. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب. یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. هذا وإن للطاغين لشر مآب. یہ پرہیزگاروں کا انجام تھا اور سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. جہنم یصلونها فبئس المہاد. جہنم جس میں وہ جھلسیں گے تو وہ بہت بری جگہ ہے. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. یہ ہے کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ، تو اب وہ اس کے مزے چکھیں. وآخر من شکلہ ازواج. اور اسی شکل کے اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، ان کے لیے کوئی خوشی نہ ہوگی، بے شک یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہارے لیے کوئی خوشی نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے سامنے لائے ہو، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو اس عذاب کو ہمارے سامنے لایا تو اسے آگ میں دگنا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنائے رکھا یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا ضرور حق ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے، سب پر غالب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. وہی رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون. تم اس سے منہ موڑتے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
ان سے فرما دیجئے مجھے تو عالم بالا کے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہ تھا جب وہ بحث کر رہے تھے۔ یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صرف واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی بدلے کے دن تک۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، ابلیس نے کہا اے میرے رب پھر تو مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين، اللہ نے فرمایا تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ابلیس نے کہا پس تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين، سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال فالحق والحق أقول، اللہ نے فرمایا حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔
إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا.